بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی وابستہ ہیں، جن میں ایک تعداد بوڑھے اسلامی بھائیوں کی بھی ہے۔ بوڑھے اسلامی بھائیوں اور آپ کا من پسند سلسلہ ہو یعنی ذہنی آزمائش تو کیسا لگے گا؟ الحمدللہ عز و جل عید کے پر مسرت موقع پر مدنی چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن سلسلہ ذہنی آزمائش بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ اور جو اسلامی بھائی اس سلسلے میں شرکت کریں گے، پہلے ہوگا ان کا آڈیشن۔ تو آئیے آڈیشن شروع کرتے ہیں۔ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مدنی چینل کا سلسلہ آ رہا ہے عید کے موقع پر بوڑھے اسلامی بھائیوں کا ذہنی آزمائش، تو آپ حصہ لیں گے اس میں؟ انشاءاللہ لے گا 3 دن کے۔ اچھا، خوشی ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ اللہ کا رحم۔ مسکرا کے تو دکھا دیں۔ مشکل اللہ کا رحم۔ اچھا چلیں، اس میں آڈیشن کا طریقہ کار یہ ہے، آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ والدہ کا نام؟ حضور کا عبداللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام؟ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا، والد صاحب کا نام؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، چلیں اور جو دیگر بوڑھے اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ایک اور یہ اسلامی بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بابا جی؟ الحمدللہ۔ کہاں سے تشریف لائیں؟ رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان، اچھا کتنا دور ہے یہاں سے؟ کتنے دن؟ آج تقریباً 11واں دن ہو، 1 دن پہلے آیا تھا رمضان شریف کے پر۔ اچھا یہ بتائیے کہ ذہنی آزمائش شروع ہو رہا ہے بوڑھے اسلامی بھائیوں کا، آپ حصہ لیں گے؟ جی جی۔ تو پھر سوالات پوچھیں کچھ آپ سے؟ ہاں پوچھ لو۔ ٹھیک ہے چلیں، یہ بتائیے مدینہ منورہ کی قبرستان کا نام کیا ہے؟ یہ معلوم نہیں۔ یہ معلوم نہیں؟ اچھا چلیں آپ کوئی نعت سنا دیں۔ حلیمہ تیرے مقدر تو صدقے نبی سائیں جھولا جھولیں دی جو سیں، حلیمہ تیرے مقدراں تو صدقے نبی سائیں جھولا جھولیں دی جو سیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دیکھتے ہیں کہ کون حصہ بننے جا رہا ہے ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بوڑھے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ؟ شکر اللہ کا۔ اس کا آڈیشن ہو رہا ہے، ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے سوالاتوں کے درست جوابات دے دیے تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں آ سکیں۔ آسان سوال کریں مشکل؟ جون سا مرضی کر دیں، جو آئے گا سو آپ جواب دے دیں۔ چلیں آپ سے بالکل آسان سوال کر رہے ہیں، یہ بتائیے مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا۔ تھوڑا سوچیں، تھوڑا سوچیں۔ غلط بتا نہیں سکتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں مدینہ شریف گیا نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی اس موضوع پہ پڑھا نہیں ہوں۔ بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش، تو آپ ہمارے شرائط پہ پورا اتر رہے ہیں، حصہ لیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے، میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بنانا ہے۔ غوث اعظم اماں متقا ونو کا۔ غوث اعظم اماں متقا ونو کا، یہ سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں یہ پڑھتے ہیں مدعا غوث اعظم اماں متقا، غوث اعظم اماں متقا ونو کا۔ آ رہا ہے ذہن میں؟ ذہن میں آ رہا ہے۔ نہیں آ رہا؟
چلیں اس کا اگلا مصرع یہ تھا. اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ بوڑھے اسلام بھائی, بوڑھے نوجوانوں کی باری نہیں ابھی. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اب یاد رہے گا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. آپ کو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے. انشاءاللہ مدنی چینل نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے, یہ دین اسلام کے لیے ایک مشعل روشنی ہے. اعتکاف کے لیے آئے؟ جی ہاں. کیسے چل رہا ہے اعتکاف؟ الحمدللہ اللہ کا مدینہ مدینہ کتنی مرتبہ مدینہ مدینہ؟ 126 جو ہے. ہاں مدینہ مدینہ. کوئی نماز قضا نہیں آتی, کوئی نفل قضا نہیں جاتی, یہ بڑا کرم ہے کہ نہیں اور کیا. اچھا, آپ کی مدینہ منورہ حاضری ہو, پھر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے آ کر؟ جی جی انشاءاللہ. ہم مدینہ گئے, مدینے سے ہو کے پھر اعتکاف میں بیٹھے تھے. نہ ہمارے پاس پیسہ تھا نہ کوئی چیز تھا, یہ آقا نے بلا لیا ہم کو. یہ مرشد کی دعا سے انشاءاللہ. یہ آپ کی دعا ہے. بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہو رہا ہے. چلیں آپ سے آسان سا سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت بقی. سبحان اللہ, صحیح جواب ہے ایک دم. ایک اور بتا دیں آپ, استلام کسے کہتے ہیں؟ استلام باب ابراہیم, باب ابراہیم ہوتا ہے نا. ہاں, اور استلام جو یہ وہ ہے نا, جو جگہ ہم دیکھتے آئے ہیں الحمدللہ, مگر نام پتہ نہیں ہم کو. اچھا, نام تو پتہ ہونا چاہیے نا, کیا نام ہے اس کا؟ پتہ نہیں. دعا کرو پھر دوسری بار جائے انشاءاللہ بلا یہ یاد کر کے. اچھا, آپ دعا کریں. چونتے میں بتا دیں. جی جی جی. جنت سے کون سا پتھر آیا تھا؟ حجر اسود. حجر اسود. چلیں کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کے نام بتا دیں. یہ نہیں معلوم نہیں. ایک کونے کا نام بتا دیں. نہیں معلوم نہیں. رکن اسود. اسود جہاں لگا وہ رکن اسود ہے. چلیں ایک آخری سوال, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے سلسلے کا حصہ بن جائیں. یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. 63 سال. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ عبدالرؤف. عبدالرؤف. یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر قریب میرے خیال سے 70 ہو رہا. 70 کے قریب ہو گئی ہے, زیادہ عمر ہے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا کیجیے گا. بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش. مدنی منوں کا ہوا, طلبہ کا ہوا, اب بوڑھے اسلامی بھائیوں کی باری ہے. آپ حصہ لیں گے؟ اب تو میرے دماغ میں اتنا باتیں نہیں آتی ہیں. سارے بوڑھے ہی آ رہے ہیں. اگر آپ کے مقابلے میں جو ٹیم آئے گی وہ بھی بوڑھے اسلامی بھائیوں کی ہوگی, سبھی ایک جیسے ہوں گے. ہاں بات تو صحیح ہے, مگر دیکھیں کوشش میں کر سکتا ہوں. کوشش کریں, آپ حصہ تو لیں. آسان سا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. سبحان اللہ. دیکھیں آپ نے جواب درست دے دیا. 3 سوالات ہوں گے. ایک اور سوال کرنے جا رہے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ میرا خیال ہے 3 ہیں. اچھا, تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں. 4 ہیں. 3 یا 4؟ ہاں 3 یا 4. 3 یا 4 ایسے. ایک بتائیں, 3 کریں یا پھر 4؟ چلیے 4 ہی رہے. پکا 4؟ آپ نے جواب دیا 4. مبارک, 4 ہی ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. میں بسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاسا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. اچھا, سانس پھول گئی ہے. چلیں آپ سانس لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ خالد محمود. خالد بھائی, ماشاء اللہ. جاوید اقبال. جاوید اقبال صاحب. محمد صادق نیازی. صادق نیازی صاحب. تو حصہ لیں گے آپ لوگ انشاءاللہ عز و جل. چلیں آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں, جس کو جواب آتا ہو وہ لبیک کہہ دے, ٹھیک ہے. یہ بتائیے, بالکل آسان سوال ہے, بالکل آسان. بانی دعوت اسلامی کن کو کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا تھا لبیک کہہ دیں. ٹھیک ہے, لبیک کہنا ہے. یہ بتائیے بانی دعوت اسلامی کون ہے؟ لبیک کہا. لبیک. الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی. جی دعوت اسلامی کی بانی ہے. جی الیاس قادری صاحب. الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی تحریک کے بانی ہیں. چلیں آپ سے سوال ہے,
قرآن پاک کی کوئی بھی 4 صورتوں کے نام بتا دیں. سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ تبت، سورۃ لہب، اور سورۃ قریش، سورۃ قریش، سورۃ کافرون، سورۃ کوثر، 6. اور ہم نے تو 4 پوچھی تھی، آپ نے 6 بتا دی. بس جواب درست مانے یا غلط؟ صحیح ہے. 4 پوچھے آپ نے تو اچھا جواب دے دیا. چلیں بتائیے، آپ سے سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ لوہے کی طرح لیتے تھے، موم ہو جاتا. ہاں، وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو آپ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ لوہے کی طرح نرم ہو جاتا تھا. آپشن دے دوں میں آپ کو کچھ. چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کیسے پتہ چلا؟ ویسے ہم نے سنا ہے کتاب. جی، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میرے ذہن میں حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت سلیمان السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام تو آپشن میں بھی نہیں ہے. 3 نام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام. اور اس کا صحیح جواب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ نرم ہو جاتا تھا، ان کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام. سبحان اللہ. چلیں ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں. ایک صحابی تھے، بہت معروف نام ہے، وہ ہر جنگ جیت جاتے تھے اور اس کی برکت یہ تھی کہ وہ اپنی ٹوپی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھتے تھے. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتا دیں. کیا نام تھا؟ جی یاد نہیں ہے، سنیا ہے. یاد کریں جلدی سے. وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنی ٹوپی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھتے تھے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. جی یاد نہیں آ رہا. چلے میں آپشن دے دیتا ہوں آپ کو. حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص. ان 3 میں سے ایک ہیں. حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص. آپ؟ خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پکا بتائیے یا بس سن کر؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا درست جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آخری سوال، پھر جو ہے آپ لوگوں سے رخصت ہوں گے. پہلا مصرع بتانا ہے. پہلا مصرع بتانا ہے. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. پہلا مصرع، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. یہ شعر ہے. چلیں اور آسان پوچھ لیتا ہوں. اس سے اگلا مصرع بتانا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس کے بعد والا مصرع کون سا ہے؟ پڑھتے ہیں. طیبہ کا چاند. جس کو آ رہا ہے ذہن میں وہ ہاتھ اٹھا دے. جی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند مدینے والے سرکار کے بارے میں ہے. مدینے والے سرکار کے بارے میں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. لیکن اگلا مصرع کیا ہے؟ جی اس کے صلاۃ و سلام ہے، بہت معروف ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس سے آگے بتائیے، اس سے آگے کیا ہے؟ یہ تو صحیح ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے. جی اس ذات پہ لاکھوں سلام. نہیں آ رہا ذہن میں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور شعر پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پہلے اعلیٰ مصرع بتا دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ناظرین کو تو ضرور کہیے. ماشاءاللہ اللہ پاک کی بہت کرنے والی ہے. یہ مدنی چینل پہ بوڑھو مسلمان بھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ پاک کے بہت بڑے کرنے اور دن رات ترقی کرے. دن رات ترقی. 3 بوڑھے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ذہنی صلاحیت کیسی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش, یقیناً آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے, لیکن کچھ سوالات کے جوابات دینا پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام کیا ہے؟ جس کو پتہ ہے لبیک کہہ دے. جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. چلیں ایک اور سوال کا جواب دیئے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟ لبیک لبیک کہنا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا آپ بتائیے, جب محمد کا نام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آنکھوں کو چومنا چاہیے. کیسے چومنے چاہیے؟ محمد رسول اللہ. چلے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ عز و جل. تو جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں محمد انگوٹھے چومنا چاہیے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, اگلا مصرع آپ نے پڑھنا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, اگلا مصرع کیا ہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد. تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں. آنکھوں کا تارا نام محمد. یہ تھوڑا ذہنی آزمائش تو ہوگی, کیونکہ سلسلے کا نام ہی ذہنی آزمائش ہے. نہیں آ رہا ذہن میں؟ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اب آ گیا؟ کون طرز میں کون پڑھے گا؟ چلیں پڑھیں. آنکھوں کا تارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا. چلیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا صحیح جو ہے اگلا جو ہے, آئیے تینوں مل کے پڑھتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا محمد, دل کا اجالا. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. جلدی سے بتائیے گا, شیر خدا آپ سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ شیر خدا کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جی آپ سے سوال ہے, اس میں آپ کو آپشن بھی دے سکتا ہوں. 6 رجب المرجب کو کن بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے؟ داتا صاحب کا, یا خواجہ صاحب کا, یا بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا؟ داتا صاحب کو. داتا صاحب کا. آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ غریب نواز, خواجہ غریب نواز کا. حضرت خواجہ غریب نواز. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز. حضرت خواجہ غریب نواز. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ. جبھی تو ہم 6 رجب المرجب کو چھٹی شریف کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ایک اور بوڑھے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, بہت شکر ہے, بہت شکر ہے. اتنا شکر ہے کہ میں اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں وہ ادا کر سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ جی نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الرحمان ہے, میں سرگودا سے آیا ہوں, اور مجھ پر جتنا انعام اکرام ہے نا حضرت صاحب کی طرف سے, ماشاءاللہ مجھ پر اتنا ہے بھائی میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا یہ آپ نے لکھا ہوا ہے, یہ آپ کی ہی رائٹنگ ہے؟ یہ رائٹنگ میری ہے جی. میں نے تقریباً 2006 سے نا یہ کلمہ طیبہ لکھنا شروع کیا. تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ نا 1,25,000 دفعہ کلمہ طیبہ لکھوں گا اپنی زندگی میں. اچھا پڑھ بھی رہے ہیں یا صرف لکھ رہے ہیں؟ نہیں, پڑھتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں, اور رنگ بھی بدلتا ہوں. یعنی یہ بہت خوبصورت لکھائی کری ہے, لکھ کر تو دکھائیں ذرا ایک ہمارے ناظرین کو بھی.
सारी ये लिखाई मैं खुद करता रहा कि कहीं कहीं दुआएं भी लिखता हूँ। 1,25,000 की नियत है तो कितने लिख लिया आपने? मैंने तकरीबन 80,000 तक पहुँच गया हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अज़्ज़ा वजल। 7 सालों के अंदर लिखा मैंने। 7 साल, मैं 12 साल 13 साल से इत्काफ़ कर रहा हूँ, तो 12-13 साल से ही मैं लिख रहा हूँ। तो बस और भी मेरे पास कापियाँ हैं, घर में पड़ी हैं, कोई इधर दोस्तों के पास हैं। अच्छा, लिख कर तो दिखाएं, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत राइटिंग है हमारे इस्लामी भाई की। अब ये ज़रा एक लिखते हैं, कलर भी तब्दील कर रहे हैं। अभी देखें, तो मैंने वो ये शुरू किया हुआ है ना, बुढ़ापा हो जवानी हो यहाँ बचपन के दिन देखो, नबी पाक की सुन्नत सजाता कर दिया देखो। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपने जो नियत करी है उसमें कामयाबी अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। ये बताइए कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु, मोहम्मद में कितने हरूफ हैं? मोहम्मद के हरूफ तो अभी गिन कर बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5। चलें आपसे एक आसान सा सवाल करते हैं, बताइए कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? ये सूरतें मुझे ज़बानी नहीं याद, देख कर बता सकता हूँ। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनको आग में डाला गया लेकिन आग जो है उन पर सलामती वाली हो गई थी? सुभान अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। चलें एक और सवाल करते हैं आपसे। मदीनातुल औलिया दावत इस्लामी की इस्तिलाह में किस शहर को कहते हैं? लाहौर ना, मुल्तान। मेरे को एक मदनी मुन्ना याद आ गया, उसने भी जोश में ऐसे ही कहा था। जी, किसको कहते हैं? मुल्तान शरीफ को औलिया और लाहौर को मदीनातुल। नहीं, मदीनातुल औलिया तो मुल्तान शरीफ का हो गया, लाहौर का भी बताइए। चलें, वो भी औलिया का क्या कहते हैं? मरकजुल औलिया। हाँ, मरकजुल औलिया। चंद सवालात करते हैं, अगर सवालात के जवाब दुरुस्त हुए तो आप सिलसिले में शामिल हो सकते हैं। चलें, ये बताइए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के पीर व मुर्शिद का नाम क्या है? ये तो मुझे जी, आपको जी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के पीर व मुर्शिद का नाम क्या है? ये कुतुब। सही आ रहा है, जहन में आ रहा है थोड़ा। कुतुब जी, कुतुब, ये तो सही आ रहा है, कुछ थोड़ा सा जहन में जोर डालें। तकरीबन रोजाना रुक गया ज़ियाउद्दीन मदनी। जी, क्या नाम है? कुतुब ज़ियाउद्दीन। कुतुब, थोड़ा सा आगे भी अल्फाज हो रहा है। कुतुब ज़ियाउद्दीन मदनी। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया पीर मुर्शिद का नाम ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। चलें, आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? आसान सवाल करूँ, मुश्किल? जो मर्जी करें आप। अच्छा, हमें से क्या, आसान करें मुश्किल करें? चलें, ये बताइए वो कौन सा फरिश्ता है जो अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों की रूह कब्ज़ करता है? इज़राईल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहज़ादे हैं, किसी भी एक शहज़ादे का नाम बता दें। हज़रत कासिम सही है, एक का जवाब दुरुस्त हो गया, सुभान अल्लाह। दूसरे का नाम याद आ रहा है? अच्छा, चलें, जिसको इस सवाल का जवाब आता हो वो बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी है? जी, 63 साल। नाम क्या आपका? मोहम्मद आरिफ अत्तारी। जी, जवाब दोबारा बताइए। उनकी उम्र मुबारक 63 साल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अब एक और सवाल, हमें ये तो पता चल गया, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें ये तो पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक जो है 63 साल है। अब सवाल ये है कि बताइए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी है? इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 92, 72 या फिर 63। आपके जहन में क्या है? 63 साल। 63 साल। आप क्या कह रहे हैं? 72 साल। 72 साल। 72। और इसका सही जवाब दिया है हमारे आले इस्लामी भाई ने। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाहिरी उम्र मुबारक भी 63 साल है।
سبحان اللہ. ایک آخری سوال پھر اس کے بعد دیکھیں کس کا انتخاب ہو رہا ہے. بہت ہی معروف شعر ہے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس کا اگلا مصرع بتا دیں. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، پڑھ بھی رہے ہیں. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. آ رہے ذہن میں؟ چینج کر دوں؟ آسان سا کر لوں؟ ہے آسان لیکن ابھی ذہن میں نہیں آیا. چلیں بالکل آسان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بالکل آسان. مدنی چینل کی سالگرہ کون سی رمضان کو ہوئی تھی؟ 10 رمضان مبارک. 10 رمضان مبارک کو. اب یہ کہ جو جس میں زیادہ جوش ہوگا وہ آگے کی جانب بڑھ جائے گا. سعی کسے کہتے ہیں؟ سعی. آخری سوال. سعی صحیح کی جاتی ہے نا، حاجی صحیح کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں صفا مروہ پہ جو صحیح کرتے ہیں. جی صحیح کی جاتی ہے صفا مروہ کے درمیان. کتنے پھیرے لگاتے ہیں؟ 7 پھیرے لگاتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ کو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے. الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم جیسے بوڑھے اسلامی بھائیوں کو بھی اس پہ لایا گیا اور انشاءاللہ تعالی اس میں سوال جواب ہوئے. ہمیں بھی اس کے بارے میں معلومات ہوئی کہ ہمیں بھی پتہ چلا کہ الحمدللہ ہمیں بھی یہ سوال جواب دینے کا موقع ملا. الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے. جی بابا جی آپ کیا کہتے ہیں کہ بوڑھے اسلامی بھائی کو موقع دیا جا رہا ہے؟ بوڑھے اسلامی بہت بڑے یہ کرم ہوا ہے اور یہ امیر اہل سنت دی خاص شفقت ہے اور ہم بوڑھے لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں. یہ جب سے یہ شروع ہوئی تقریباً 20 سال سے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. مدنی چینل میرا دل ہے. آئی لو مدنی چینل. آئی لو مدنی چینل. آئی لو مدنی چینل. سبحان اللہ. بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا حضرت؟ میرا نام عبد القادر ہے. عبد القادر بھائی عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 58 سال ہے. 58 سال. اچھا یہ ہے کہ آڈیشن شروع ہو چکا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ دادا کا عبد المطلب. جی سبحان اللہ. چلیں ایک جواب آپ نے درست دیا. ایک اور سوال کا جواب دیجئے کہ مکے کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ مکے کے قبرستان کا نام بھی نہیں معلوم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف اتاری. یوسف اتاری. ماشاء اللہ زبر. یوسف بھائی کہاں سے تشریف لائیں؟ حسین آباد سے. اچھا باب المدینہ کے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 74 سال کی. 74 سال. اچھا بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش. جی ہاں. تو حصہ لیں گے آپ؟ جی ہاں. جی ماشاء اللہ. چلیں کچھ سوال کرتے ہیں، اگر سوالاتوں کے جوابات درست ہوئے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. چلیں یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، کسی بھی ایک شہزادی کا نام بتا دیں. آمنہ. نہیں بھائی آمنہ نہیں، تھوڑا اور سوچیں. یہ تو والدہ تھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، کسی بھی ایک شہزادی کا نام بتا دیں. چلیں اور آسان سوال پوچھوں. چلیں ایک اور. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ جو ہے وہی لے کر آتا تھا؟ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ تھا جو وہی لے کر آتا تھا؟ کون سا فرشتہ؟ ہاں
میں آسان کر دیتا ہوں. ان کے نام کی ابتدا جو ہے حرف جیم سے ہوتی ہے. جیم نہیں آ رہا ذہن میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں ماشاءاللہ درود پاک پڑھ رہے ہیں. عمر کا تقاضا ہے کہ اتنی عمر ہو چکی ہے, اب ذہن میں ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہا. نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ہاشم. ہاشم بھائی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 58 سال. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر سوال کا جواب درست ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے سلسلے میں آ جائیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کون سی جنگ میں آپ شہید ہوئے تھے؟ میرے ذہن میں جنگ بدر یاد آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جنگ بدر. چلے میں موقع دیتا ہوں, جنگ بدر نہیں ہے, ایک اور ہے, کسی دوسری جنگ کا نام لیں. جنگ بدر نہیں ہے. سلیم بھائی دراصل میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری جو یہ جو بچے جو ہیں وہ تو اسلامی ہیں, سب کا تعلق. چلیں آسان سوال کر لوں. آسان سوال کر لیتا ہوں. یہ بتائیے دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز کہاں پر ہے؟ اسلامی کا عالمی مرکز پرانی سبزی منڈی میں ہے. کہاں پر؟ یہ اپنا اس کا نام دکھا سکتے ہیں آپ؟ جی یہی ہے. اچھا یہی ہے. یہ پہلے یہاں سبزی پرانی منڈی تھی. یہ یونیورسٹی روڈ ہے, یہاں پہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پٹھان ہیں نا؟ جی. دیکھا, پہچان لیا. اچھا بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ انعام شاہ. انعام, سید انعام شاہ. ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی عمر میرے تقریباً 73 سال ہوگا. 73 سال ہو گئے. اچھا گزشتہ دنوں مدنی چینل پہ سلسلے آئے تھے ذہنی آزمائش, جو کہ مدنی منوں کے ہوئے تھے, کچھ طلبہ اسلامی بھائیوں کے تھے. اب مدنی چینل بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ پیش کر رہا ہے ذہنی آزمائش. آپ حصہ لیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے تو بہت شوق ہے. اچھا. لیکن اب جو ہے عمر کے تقاضے ہیں, یہ اجازت اور دیگر بھی ایسے زیادہ ہمارے وہ ذمہواریاں ہیں کہ وہ ہم بہت مشکل سے اٹھاتے ہیں نا. لیکن آپ کے ساتھ جو ہے سارے ہی بوڑھے ہیں. یہاں تو ہمارے کافی مطلب ہے دل کی یہ بات ہے, آپ کو کیا کہوں, ہمارا دل یہاں ہے. اور جیسا ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ کوشش اپنا. چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیں اعتکاف میں کیسا ماحول بنا ہوا ہے؟ مدنی ماحول ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں, وہاں سے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 54 سال. 54 سال. چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. کچھ سوال ہوں گے, اگر سوال کے جوابات درست ہوئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سلسلے میں آ سکتے ہیں. بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان. ماشاء اللہ عز و جل. ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ جو ہے 3 آیتیں کم پڑھیں یا سنیں. اچھا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس سورت کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین شریف. ماشاء اللہ عز و جل. سبحان اللہ. 2 سوالات ہوئے ہیں اور دونوں کے جوابات درست. ایک اور سوال کا جواب, وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ میں اس میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. کبوتر, مرغا, ہدہد. ہدہد. کس نے بتایا؟ سننے میں ہے. ابھی پیچھے سے سننے میں آیا ہے. اپنا بتائیں. میرے ذہن میں تو مرغا تھا. آپ کے ذہن میں مرغا تھا اور صحیح تھا. اس کا صحیح جواب بھی مرغا ہے. 3 سوالات ہوئے, آپ نے تقریباً تینوں کے جوابات جو ہے درست دے دیے. کیا نام کیا آپ کا؟ محمد اسلم اتاری. اسلم اتاری. اسلم بھائی کتنی عمر ہے آپ کی؟ 57 سال ہو گئی. 57. یہ بتائیے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت کون سے رمضان کو ہوئی تھی؟ 27 رمضان. ایک اور موقع دیا جا رہا ہے, 27 نہیں ہے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت کون سے رمضان کو ہوئی تھی؟ 21 ہو گئے. 21 بھی نہیں ہے. ایک اور موقع. چلے میں آپ کا آپشن دے دیتا ہوں, اس میں سے
22, 25, 26, ان تینوں میں سے ایک ہے. 25. ابھی بھی صحیح نہیں آیا. 26 رمضان المبارک. یہ بتائیے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ تاریخ بھی بتانی ہے. رمضان شریف میں. رمضان شریف میں. کون سی رمضان میں؟ پہلی رمضان تھا میرا. جی، یکم رمضان المبارک کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. آپ تھوڑے سے آگے بڑھ گئے. یعنی کہ محاورتاً کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑے سے آگے بڑھ گئے سلسلے کی جانب. ٹھیک ہے. ایک اور بوڑھے اسلامی بھائی اور کافی عمر لگ رہی ہے ان کی. آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں پھر پتہ چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے آسان سے سوالات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ سوالاتوں کے جوابات درست دے لیں. چلیں بتائیں سورہ رحمان کون سے پارے میں؟ سورہ الرحمان وہ ہے جی سپارہ 24 25 26. عمر زیادہ ہو گئی ہے جی. 27 مطلب 27. قال فما خطبكم ايها المرسلون. سبحان اللہ. چلیں آپ کا ایک جواب جو ہے درست ہو گیا. 27ویں پارے میں ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے جی کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورۃ یاسین. سورہ یاسین. جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت خاتون ہے. شجرہ پڑھا جاتا ہے روزانہ اعتکاف میں نا. کس طریقے سے شروع ہوتا ہے وہ؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. اچھا اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. کربلا شہید کربلا کے واسطے. جی. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. نہیں، تھوڑا سا آپ کو آسان کر دیں. پہلے یا الہی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیں ہر کر شہ مشکل کشا واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. الحمدللہ ہمارا ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہے. اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. ذہنی آزمائش کے مقابلے میں ہماری ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ دوسروں کو بھی شعور ملے گا کہ ہم بھی اس مقابلے میں آتے تو ہم بھی نمایاں کارکردگی کرتے. مجھے خوشی ہے کہ میں ذہنی آزمائش کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم اچھی طرح بھرپور انداز میں اپنا سلسلہ بیان کریں گے. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مدنی چینل والوں نے ہمیں سلیکٹ کر لیا اور اس عمر میں بھی ہم انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں مقابلہ کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم تیاری بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اس میں ہم آئیں گے اور چھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ذہنی آزمائش میں سلیکٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر کے ذہنی آزمائش میں حصہ لیں گے اور سوال و جواب کر کے جیتیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں 5 سال سے فیضان مدینہ میں اعتکاف کر رہا ہوں اور یہ پہلی دفعہ مجھے یہ چانس ملا ہے کہ مدنی چینل میں مجھے مقابلے کے لیے بلایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم مقابلے پہ آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے سے ہم جیتیں گے. مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جا، ہماری ٹیم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم 8 سال سے اعتکاف میں آ رہے ہیں اور اب مدنی چینل والوں نے ہمیں جناب یہ موقع دیا ہے کہ ہم جناب علی اپنی ذہنی آزمائش حاضرین ناظرین تک پہنچا سکے اور یہ ہمارے سوال و جواب سن کے ان سے فائدہ حاصل کر سکے. الحمدللہ ہمارے بوڑھے اسلامی بھائیوں کا یہ ایک ٹیم بنی ہے جو کہ مقابلہ ہوگا ذہنی آزمائش کے لیے. آپ بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور مدنی چینل دیکھیے گا. الحمدللہ مدنی مرکز نے ہمیں بوڑھوں کے ذہنی آزمائش کے لیے منتخب کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنی ٹیم مخالف ٹیم سے خوب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. الحمدللہ ہمیں مدنی چینل والوں نے ذہنی آزمائش کے لیے بوڑھوں کو منتخب کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں مکمل تیاری کریں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ذہنی آزمائش کے لیے مدنی چینل پہ آئے ہیں. انشاءاللہ ہم جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بڑے بڑے مقابلے دیکھے ہوں گے لیکن ہم بوڑھوں کا مقابلہ دیکھ کر آپ سب مقابلے بھول جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش، دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش، دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش. بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو نبی
पाक की सुन्नत सजाता कर दिया देखो